ابھی میرے بھائی جو کچھ فرما رہے تھے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے ساری عمر گزاری ہے. الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے. اس لیے میں بجا کہہ رہا ہوں یہ جو حضرت ہیں یہ ان کی نشانی ہے. ان کا وجود خالص اللہ کی مہربانی ہے. یہ ان نصرانیوں کا جواب ہے جن کا پروگرام یہ ہے کہ قرآن کو دیس نکالا دیں گے، قرآن مٹ جائے گا، مسلمان فنا ہو جائیں گے. اور انہوں نے مقابلے میں بڑے بڑے ادارے، بڑی ترغیبات، اٹریکشن، جاذبیت. افسر وہ بنے گا جو پڑھے گا ایجیسن میں، ہر منصب اسے ملے گا جو پڑھے گا ایجیسن میں. ہمارے لیے تو ترغیب ہی کوئی نہ بچی، الٹے تانے ہی تانے مانگ کے کھاتے ہیں، منگتے ہیں. سارے تانے سنتے رہے، تیری راہ کے کانٹے پلکوں سے چنتے رہے. ہم تیری یاد کے جو بھی پھول تھے تک کے انہیں سینے سے لگاتے رہے، سوکھے ٹکڑے کھاتے رہے، تیرا پیغام گلی گلی پہنچاتے رہے. اس لیے جواب ان کا یہی ادارے ہیں، یہی حسین نظارے ہیں، یہی بندے پیارے ہیں. آپ نے سنا وہ کہتے قرآن کو، اور میرے رب نے سچ، میرے نبی نے بولا تھا کہ مسلمان کے بچنے کی 3 جگہ ہیں. اب حضور نے جواب بھی دیا 3 جگہ ہیں مسلمان جہاں محفوظ رہ سکتا ہے. 3 قلعے ہیں. یا رسول اللہ جلدی بتاؤ، ہم قلعوں کے اندر چلے جائیں، محفوظ ہو جائیں. فرمایا ایک قلعے کا نام قرآن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مضبوط قلعہ ہے. مسجد دوسرا قلعہ ہے، جب تک مسلمان مسجد میں آتے جاتے رہیں گے دشمن تک کے گھبراتے رہیں گے. یہ جھنڈے پیچھے نہیں آگے جاتے رہیں گے. تیسرا قلعہ فرمایا تیسرا قلعہ ہماری یاد ہے، جس کا سینہ ہماری یاد سے آباد ہے، انشاءاللہ خیر سے اس کی اولاد ہے. اس لیے قرآن قلعہ بھی ہے اور قرآن سب سے بڑی نعمت بھی ہے. مولانا جلال الدین رومی مولانا بھی تھے، صوفی بھی تھے، فقیر بھی تھے، پیر بھی تھے، روشن ضمیر بھی تھے، غلام سراج المنیر بھی تھے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کے دور میں ایک صاحب تھے جو بڑے مہا چودھری تھے، نام تھا معین الدین پروانہ. بیوی سے لڑ بیٹھے. پچھلا پہر ہے، رحمت کی لہر ہے ماشاءاللہ. اور جو لفظ میری زبان پہ آیا، اللہ کرے اب کئی چہرے مسکرا رہے ہیں، کئی ڈوبتے جا رہے ہیں. خامند بیوی سے لڑ بیٹھا، بندہ بہت بڑا تھا. اب بیوی تھی خیر سے ضدی، ویسے بھی ضدی، اڑ گئی، اڑ کے لڑ گئی. دن دے وقت ہی کوٹھے چ وڑ گئی. انہیں آخیا ہوں منا کے دکھا. اس نے ہاتھ جوڑے، من جا واسطہ خدا من جا. اس نے کہا نہیں مانوں گی. اس نے کہا کوئی ہے راہ تیرے منانے کی؟ اس نے کہا ایک شرط ہے، ساری کائنات کی نعمتیں ایتھے رکھ پھر مانوں گی. انہیں آخیا چلو مناوا تے صحیح. اس نے کہا قبول.
ساری کائنات کی نعمتیں دوں گا۔ اس نے کہا دے نعمتیں، میں مان گئی، اب ہاں تو کر بیٹھا۔ بھئی سارے عارف والا کا وڈیرا بھی ہو تو ساری کائنات کی نعمتیں تو اس کے بس میں نہیں ہے، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ ادھر آیا ادھر آیا، ہر مفتی کا کنڈا کھڑکایا، جواب ایک ہی آیا کہ بھائی تو نے یہ کیا شرط لگا لی؟ مولانا جلال الدین رومی کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا سرکار ساری کائنات کی نعمتیں دینے کا وعدہ کر بیٹھا ہوں ورنہ گھر اجڑتا ہے۔ فرمایا فکر نہ کر، فکر نہ کر، چٹکی کا مسئلہ ہے، پسینوں پسین ہوا پھرتا ہے۔ اس نے کہا میں تو لاکھوں دینے کے لیے تیار، آپ کہتے چٹکی کا مسئلہ، جلدی فرمائیے۔ فرمایا چپ کر کے جا، قرآن بازار میں ہدیہ دے، سونا قرآن لا۔ اس کے اوپر غلاف چڑھا، ہاتھ میں ادب سے اٹھا، سیدھا گھر جا اور بیوی کی گود میں رکھ دے، کہے اسے ساری کائنات کی نعمت یہ لے۔ یہ لے ساری کائنات کی نعمت۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا، غلاف کے اندر سجایا، خوش خوش گھر آیا، بیوی کو کہا نعمتیں دینی ہے سج کے آ، صاف ستھری سج کے آئی، کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئی، اٹھایا قرآن ڈالا جھولی میں، کہا لے کائنات کی ساری نعمتیں لے۔ اس نے کہا اتنی مختصر؟ اس نے کہا کر پہلے نظر۔ جب غلاف کو پلٹایا، آگے دیکھا پاک قرآن نظر آیا، عورت نے اٹھایا، پہلے آنکھوں سے لگایا، پھر سر پہ ٹکایا، نعرہ لگایا، نعمت آ گئی آ گئی۔ ساری کائنات کی نعمت بھی یہی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن ہے یقین رکھ وہاں موجود رب رحمان ہے۔ تم نے کوئی معمولی چیز سمجھ رکھی ہے یہ، اس لیے آج یہ جشن میری نظر میں تو یہ چھوٹا لگ رہا، اگر ورنہ یہ انمول ہے، اس کا بھی کوئی مول ہے نہ، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لاجواب، یہ لاجواب کتاب لاجواب ہے، ورنہ ہدایت کے لیے رب نے صحف ابراہیم بھی اتارے، رب نے تورات موسیٰ بھی بخشی، رب نے انجیل عیسیٰ بھی بخشی، رب نے داؤد علیہ السلام کو زبور بخشی، رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنے اسفار بخشے، حضرت یعقوب کو مواعظ بخشے، یہ سارا کچھ دیا، لیکن معجزہ صرف قرآن ہے۔ یاد رکھیں معجزہ صرف، اور یہ عجیب معجزہ ہے۔ ویسے آج کی مجلس بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اردو والا معجزہ عجب ہے نا، عجب ہے یہ۔ اس لیے میں نے کہا قرآن مجید صرف قرآن معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی ایک شکل یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ جبریل کو نکال دیں، فرشتوں میں بھی یہ استطاعت نہیں ہے کہ قرآن حفظ کر سکے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ ایکسپشنل کیس ہے، جبریل کو بیچ میں سے نکال دے، ملک فرشتے ملائکہ نور ہی نور، لیکن قرآن کو حفظ کرنے کی ان میں طاقت نہیں۔ کوئی جن
قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا پورے کا پورا، شیاطین میں یہ طاقت نہیں، چند ہوتے ہیں جن کو اذن نصیب ہوتا ہے، ورنہ قرآن کسی کے دماغ میں جگہ بناتا نہیں، ٹھکانہ بناتا نہیں۔ لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے، یہ نکڑے نکڑے امتی تیرے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ امانت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو آسمان اٹھا نہیں سکتا، قرآن کو زمین کا سینہ سہار نہیں سکتا، قرآن کو لوح محفوظ اس طریقے سے، یعنی جیسے بندے کے سینے میں نہ۔ مولا یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نکلے نکلے دل ہیں، چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، دیکھو ان کے ماں باپ آج باغ باغ ہیں، مٹ گئے پچھلے سارے داغ ہیں، جنہیں فرشتے اٹھا نہ سکیں۔ سچ کہا تھا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پہ حروف کا پردہ نہ ہوتا، خدا کے عرش پہ بھی قرآن آتا تو عرش الہی پگھل جاتا۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ بات ہے، ورنہ بات اور اونچی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ چٹانوں کے سینے پھٹ جائیں، پہاڑوں کے سینے قرآن کو سہ نہ سکے، جس کو پہاڑ اٹھا نہ سکے، آسمان اٹھا نہ سکے، زمین اٹھا نہ سکے، فرشتے جس کو سینے میں سما نہ سکے۔ عجب تماشا ہے، یہ پوری کی پوری جو قطار ہے، یہ گلشن نوری میں جو بہار ہے، یہ سارے دیسی گھی کھانے والے ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ روکھی روٹیاں، وہی دانے جو تم دے گئے تھے پچھلے سال۔ میری جان سمجھیں ذرا، وہ دولت جسے فرشتوں سے لے کر زمین تک اللہ قرآن میں فرماتا ہے عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ آسمان بھی انکار کر گیا، زمین انکار کر گئی، پہاڑ انکار کر گئے۔ مولا تو نے دیا پھر بھی انکار کر گئے۔ کہا غلط ترجمے نہ کر، غلط مفہوم نہ نکال۔ ابین ان یحملنها واشفقن منها، انکار اس لیے کر گئے کہ قرآن کے جلال سے ڈر گئے، قرآن کے جلال سے ڈر گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا مجھے اے میرے محبوب تیرے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، اور مجھے عظمتوں والے قرآن کی قسم۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف تیرا دل ہے جو میرے قرآن کے قابل ہے۔ اگر اللہ کا محبوب، اور یاد رکھیں ہر چیز دماغ میں آتی ہے، یادداشت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نبی کے دماغ پہ نہیں اترا، قرآن نبی کے دل پہ اترا۔ نزلہ علی قلبک، یہ دماغ پہ کیوں نہیں اترا؟ جواب آیا کہ اتنی طاقتور کلام ہے، اتنی جلالت والا کلام ہے، اس کے لیے رب تعالی نے نبی کے دل کو بنایا۔ یہ سرمایہ دل سہ سکتا ہے، اس لیے۔ لیکن
حضور تو حضور ہے، ورنہ قرآن کا لفظ لفظ نور ہے، اور نور کی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ فلما تجلی ربہ للجبل، نور کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ ایک جھلک پڑ جائے کلیم اللہ پر تو کیا کرتا ہے؟ خود کہا تھا رب ارنی، مولا میں تکنا چاہتا ہوں۔ آگے اس نے کرم فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ پہ آنکھ رکھ پھر مزہ چکھ۔ جب پہاڑ پہ حضرت موسیٰ نے نظر کو ٹکایا، آگے اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے ایک نور کی جھلک ڈالی پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ شوق کی بھٹیاں سینے میں جل رہی تھیں، اس کے باوجود جھلک پہاڑ پہ پڑی، خرّ موسیٰ صاعق، گرے حضرت موسیٰ ہوئے بے ہوش، پہاڑ کے ٹوٹے اڑ گئے۔ یہ نور کا کام ہے، اور قرآن انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن نور ہے، نور کا کام یہ ہے موسیٰ پہ جھلک پڑ جائے بے ہوش کر کے رکھ دے، پہاڑ پہ پڑ جائے سینہ چیر کے رکھ دے، لیکن واہ خدایا صدقہ محمد عربی کا کرم فرمایا، نکڑا جب بچہ ایک غریب دا تعلیم القرآن حنفیہ آیا، انہا ایک آیت نہیں 30 سپارے دا سمندر اٹھایا، او دے سینے ویچ سمایا، تے انہوں پسینہ نہیں آیا، سمجھ ہی نہیں آیا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے، اصل میں بات تو کیونکہ رات بھی ہو گئی، قرات بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی، اور سوغات بھی سبحان اللہ ہو گئی، اور رات بھی ہو گئی۔ اب اصل میں صرف نبھا رہا، غلام فریدا انہاں دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھا ہے۔ کوچہ لیلا میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب اصل میں مجھے اٹھایا گیا، اللہ کی قسم ہے میں آیا نہیں لایا گیا، کیا بات، مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم، میں آیا نہیں لایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جو بندہ آپے آتا ہے وہ کہیں اور بٹھایا جاتا ہے، اور جس کو بلایا جاتا ہے چاہے میرے جیسا نکمہ ہو بیچ میں، اس لیے اب میں بھاگ بھی نہیں سکتا کہ ادھر آپ باپ ہیں ادھر آپ ہیں۔ آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تھے بندے۔ اس لیے قرآن مجید، اس کو میں نے بہت ساری باتیں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہودی بھی چاہتے ہیں مٹے، نصرانی بھی چاہتے ہیں مٹے، اور ان کے نمائندے بھی چاہتے ہیں مٹے، لیکن اوپر آواز آ رہی ہے تھوڑے منہ پھٹے۔ کیا بات، کیا بات، نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا بات بھئی تم کیسے مٹانا؟ گولڈ سٹون ہو یا آرتھر جیفری، یا پار والے یا اروار والے، پرانے یا نئے، یہ کہتے ہیں قرآن کو مٹانا ہے۔ ادھر سے آواز آئی کون مٹائے گا؟ ہم نے کہا یہ طاقتور ملک ہیں، پوری ایجنسیاں ہیں، رات دن سازشیں ہیں۔ اوپر سے آواز آئی بڑی بھاری بھرکم آواز، بڑی طاقتور آواز، کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا، تسی اجے لفظاں دے غور نہیں کیتا، یہ مینوں مداں چھکنیاں نہیں آوندیاں ورنہ تانوں سمجھ آ جانی سی۔
انا رات دا ویلا سمجھ آ رہی ہے بھی قرآن ہے. انا نحنو نزلنا یہ مڑ اساں کیو تساں آواز آ رہی ہے ہم بے شک ہم. کون بول رہا ہے؟ فرمایا خدا بول رہا ہے. قرآن جب بولتا ہے پتہ چلتا ہے خدا بول رہا ہے. اللہ بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، مالک بول رہا ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا قاضی نہیں بول رہا، مالک بول رہا ہے، خالق بول رہا ہے. انا یہ جواب آ رہا ہے کہ کون مٹائے گا؟ تے جڑے ویلے سر چکے نا یہودیاں نصرانیاں تے انہاں دیاں نشانیاں تے اتو آئی آواز انہیں کہا انا نحنو نزلنا الذکر و انا موڑ انا رگڑا لایا پھر انا سر چھپایا، چھپانے چ نہیں آیا. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہوئے کیا بات سبحان اللہ. اگر مجھے علم بدی بیان اور نحواتی تو میں سارا سمجھاتا. انا پھر نحنو پھر نزلنا پھر انا پھر لہو لا. یہ جڑی لام زبر لا ہے نا یہ جان کڈ لیندی. انا لہو لحافظون فرمایا ہم نے اتارا ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے. ہم نہ مکے والوں کے ذمے لگائیں گے، نہ پاکستان والوں کے ذمے لگائیں گے، نہ لاہور نہ پشور نہ ہور، نہ عارف والا نہ صحیح والا، آپ پہ حفاظت کرے گا ذوالجلال. انا لہو لحافظون. مولا تو کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا یہ کیا کریں گے؟ میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر سارا کفر اکٹھا ہوا، قرآن کے 52,000 نسخے جمع کیے گئے کہ ڈھونڈو کوئی زیر کی غلطی، کوئی زبر کی غلطی، کوئی شد کی غلطی، کوئی مد کی غلطی، کوئی رمز کی غلطی، کوئی وقت کی غلطی. اگر نہیں ہے تو ایک غلطی ڈال دو، آہستہ آہستہ جڑ پکڑ جائے گی. 3 سال کے بعد پھر بیٹھا پورا کفر جرمنی کے اندر حساب کرو، غلطی جمی قرآن میں کہ نہیں، کوئی تضاد ملا کہ نہیں، سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اعلیٰ دماغ انہوں نے کہا اگر یہ ورقوں میں ہوتا بات اور تھی، کتاب میں ہوتا بات اور تھی، صندوق میں ہوتا بات اور تھی. ہر جگہ سے مٹا سکتے ہیں، کھرچ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، پر ان ظالم مسلمانوں کے بچوں کا کیا کرے؟ اب ان کے سینے چیرے ہیں کیسے، ان کے دل نکالے کیسے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ورقوں میں نہیں ہے، یہ تختیوں پہ نہیں ہے، یہ اونٹ کی ہڈیوں پہ نہیں ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا جگر ہے، اور یہ ہماری جان میں ہے. ہمارا پورا دین قرآن میں ہے، عظمت رسول بھی قرآن میں ہے، اور قرآن ہمارے سینے میں. اس طرح سمجھ لو قرآن ہمارے سینے میں، ہم عارف والا میں بیٹھ کے بھی ہیں مدینے میں. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول یا واسع. کہیں جذبات میں میری بات اڑ نہ جائے. دعویٰ تو یہ کیا تھا ہم حفاظت کریں گے، تو مولا تو کیسے حفاظت کرے گا؟ پھر میں اپنے نمائندے منتخب کروں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نمائندے منتخب کروں گا جو سینہ پسند آئے گا. نہیں سمجھ آئی؟ میرے رب کا کلام کوئی ایسا کلام نہیں جہاں چاہا رکھ دیا.
सुनियारे को कहो ना वो 3 माशे सोना फेंक दे गली में, वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है। चाहे माशा है तो सोना, पर कुरान कुरान है, इसकी कदर पूछनी है या खुदा से पूछो या मुस्तफा से पूछो। इसीलिए कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम जब कुरान लेने के लिए जाते थे, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि जिब्रील जब बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंचता था तो थर थर कांपता, कांप के सजदे में गिरता, फिर अल्लाह की तरफ से रहमत का कतरा टपकाया जाता, फिर इज़्न मिलता, फिर जिब्रील इस काबिल होता एक आयत उठाता, एक आयत फिर उठाता, और फिर जिस फलक से आसमान से गुजरता आसमान थर थर्राने लगते, फरिश्ते सजदे में गिर जाते, आवाज आती क़यामत आ गई है, आसमान थर थर्रा रहा है, फरिश्ते सजदे में गिर रहे हैं। जवाब मिलता जिब्रील कुरान की आयत लेके उतर रहा है, मक्के जा रहा है, मदीने जा रहा है। एक आयत की जलालत का ये आलम, लेकिन वाह उधर जलाल है इधर जमाल है, रब को हजूर की उम्मत का कितना ख्याल है। इसलिए आज किबला कारी साहब को मुबारक दे बनती है, इन बच्चों को मुबारक दे बनती है, बल्कि इस शहर को मुबारक दे सजती है, हजूर जानशीन फकीह आदम को मुबारक दे बनती है, पूरे डिवीजन साहिवाल को मुबारक दो बनती है, पूरे मुल्क को मुबारक दो बनती है, पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारक दो बनती है। उन्हें बताओ ये जो कार है, वाह 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 वाह, क्या बात, ये भी न समझना बेकार है। क्या बात, अब तो नहीं कह सकेंगे ना कि ये हजरत साहब बेकार है, वाह वाह, बाकार है और ये साहिबे किरदार है। इसलिए आज शैतान दोनों हाथ सर पे रख के रोया, रब्बा की होया। नहीं समझ आई? उन्हें आज रोना है, पिटना है उन्हें कि कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने के लिए तरगीब हो रही है। हजरत उमर फारूक ने जिस वक्त देखा ना कि कुरान मजीद की तालीम जल्दी आम नहीं हो रही, उन्होंने इकट्ठे करके ना अपनी फौज के अफसर, उन्होंने कहा जो जितना ज्यादा कुरान पढ़ेगा मैं रैंक बढ़ा दूंगा। एक सूरत याद करेगा कैप्टन बनाऊंगा, 2 याद करेगा मेजर बनाऊंगा, 3 याद करेगा कर्नल बना दूंगा, जो पूरा कुरान हिफ्ज़ करेगा जनरल बना दूंगा। साल के अंदर हिसाब लिया, कुछ पढ़ा लोगों ने कुरान, एक ही डिवीजन फौज से जवाब आया कि 1 साल में 300 हाफिज़ कुरान बन चुका। और ये भी याद रखना कि कुरान मजीद वाला सिर्फ यहीं साहिब कदर नहीं हो रहा, बल्कि जंगे ओहद जब हुई सहाबा शहीद हो गए, और सहाबा जब शहीद हुए तो 1 नहीं था, 2 नहीं थे, 4 नहीं थे, दर्जन नहीं थे, 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हो चुके। और जिन्होंने कब्रें खोदनी थी 80-80 जख्म बदन पे थे। कब्रें खोदना इतना आसान न था, अब एक एक कब्र में कई सहाबा को इकट्ठे दफनाया जाना था। सहाबा आए, हजूर इज्तिमाई कब्र तो बन गई, तरतीब बताएं, काबे की तरफ आगे इमाम कब्र के अंदर किसको बनाए, फिर 2 नंबर पे कौन, फिर 3 पे कौन, आखिर में कौन। फरमाया जिसको कुरान जितना ज्यादा याद है उसको कब्र में भी इमाम बना के सुलाओ। आप मेरा इशारा नहीं समझे, इस जहान में भी उस जहान में भी। और फिर याद रखो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि क़यामत तक जितने लोग नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कातें देंगे, मस्जिद के मीनार बनेंगे, अज़ानें होंगी, हिंद की सरजमीन पे सबका सवाब इकट्ठा होके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की रूह को जाएगा।
پوچھا گیا وہ کیوں؟ فرمایا جو پودا لگاتا ہے اینڈ تک ثواب اسے آتا جاتا ہے۔ تو قبلہ قاری صاحب نے 50 سال پہلے پودا لگایا، پھر پودے پہ بور آیا، پھر نور آیا، اور آج اس کا سرور آیا، آج چہرے پہ نور آیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ شیطان دے قبیلے نو پھر بھی فتور آیا، کیا بات، وہ لاہور تو پہلے قصور آیا۔ سبحان اللہ۔ چلو شکر ہے تسی مسکرا بھی پہ، میں کہ تھکے بھی بیٹھن، اکے بھی بیٹھن تے غصے وچ بھی بیٹھن۔ سبحان اللہ۔ حضور سمجھے آپ؟ جی جی 50 سال پہلے ایک بندہ تھا، نہ داڑھی تے نہ مچھ، نہیں سی کچھ، تے آ کے لایا ڈیرا، تے رحمت نے پایا تیرا، پھیرا، ہن ویکھ نور دا گھیرا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، دیکھ رہے ہیں 50 سال پہلے جو درخت بالکل چھوٹا سا ابھی کمپل تھی، پھر استقامت نے رنگ دکھایا۔ وہ کہتے ہیں نا استقامت کرامت سے بڑی شے ہے، کرامتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، استقامت بازی لے جاتی ہے۔ پہلے کانوں سے سنتے تھے، آج آنکھ سے، آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا، ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا، اب کسی پیر کی حاجت نہیں، شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی صرف ایک شاگرد کو پڑھائے، اس کے لیے حکم ہے کہ جنت میں۔ میرے حضور بے شک ہم نبینے ہیں، حضور مدینے ہیں، لیکن روشن جن کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کمالات میں لکھا ہے، جس دن ختم قرآن ہوا، ختم قرآن کی محفل جاری تھی اور سر پہ دستار سج رہی تھی، اچانک ایک گھوڑے پہ بندہ سوار ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، فوجی لباس میں مجاہد ہے۔ اس نے وہی مسجد کے دروازے میں گھوڑا روکا اور کہا، او اس محفل ختم قرآن میں آنے والوں، یہاں مدینے والے تو تشریف نہیں لائے۔ ایک صاحب دل اٹھا، وہ قریب ہوا، کہا آپ مدینے والا کون؟ اس نے کہا سرکار مدینہ۔ انہوں نے کہا آپ پہلے اپنا بتائیں، آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے، رات کو بات چلی تھی، سرکار بول رہے تھے عبدالعزیز کا ختم قرآن ہے، ہم نے جانا ہے، میں پیچھے چلا آیا، شاید اسی مجلس میں آپ ابھی ہیں۔ حساب گھر جا کے لگانا۔ یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آثار بتاتے ہیں، بولنے والا کہتا نہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ جو فرمان ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، اللہ کی عزت کی قسم ہے، خوشبو سونگھو۔ یہ در و دیوار بول رہے ہیں، یہ بھی کانوں میں رس گھول رہے ہیں، یہ لمحے کچھ بول رہے ہیں، یہ جتنے میرے پیارے بیٹھے ہیں یہ کیوں جم کے بیٹھے ہیں؟ کوئی کانفرنس ہو، جب دستار بندھ جاتی ہے، آخری کام ہو جاتا ہے، پھر صرف وہ بیٹھتے ہیں جو سپیکر والے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟
لیکن آپ یہاں سے آخر تک نگاہ دوڑائیں گے تو مجمع کو پرسکوت پائیں گے. آپ خود اندازہ لگائیں گے. اس لیے تقریر کی تو آج رات ہے نہیں، مبارک بادی کی رات ہے، اور پوری فضا میں رحمت کی برسات ہے. اب آج نہیں، سالوں تک کہتے پھرو گے قاری صاحب تھوڑی کیا بات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. استاد القرہ، استاد الحفاظ قاری بشیر احمد نوری صاحب. اللہ اکبر. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سے مولانا زرادی، علم کا بادشاہ، علم کا بادشاہ علامہ زرادی آ بیٹھا. کہنے لگا مرشد جی مولانا. کہا ولی بنن دا پروگرام ہے، ولی بنن دا. واہ واہ، کیا دل تے ہر کسی دا کردے میں ولی ہوں تے پوچھنے والا علامہ زرادی، جواب دینے والا میرا نظام. کیا بات. کا سرکار ولایت دا نسخہ تا دیو، پوری تا دیو، یا آپ ہی بنے بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں پوری بتا دیتا ہوں، کرنی تو نے ہے، کھانی تو نے ہے. کہا بتائیے. فرمایا ذکر و فکر، ریاضت، عبادت، ایک یہ راہ ہے ولایت کی. کہا سرکار دوسری؟ کہا صرف قرآن پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، دوسری یہ راہ ہے. اس نے کہا ان دونوں میں فرق بتائیں. اصل گالتے ہونا ہی، ان دونوں میں فرق بتائیں. فرمایا جو ولایت ذکر، فکر، ریاضت، عبادت سے ملے گی، خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی. ولایت مل جائے گی، غلطی ہوئی پھر چھن جائے گی. لیکن جو ولایت قرآن پڑھنے پڑھانے سے آئے گی، جو کچھ ہو جائے واپس کبھی نہیں جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. اس لیے پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، اس کوچے میں یہی خاک اڑاتے رہیے، یہ لطف لذت پاتے رہیے. لیکن مقبول صاحب ہمیں بھی بلاتے رہیے. سبحان اللہ. کیا بات. ظاہر ہوں ادھے تو میں آکھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. چلو آپ خوش ہیں تو ایک مرتبہ حضور فقیہ اعظم کے زیر سایہ مل کے ہم قبلہ قاری صاحب کو اردو میں نہیں پنجابی میں کہتے ہیں لکھ مبارک. سبحان اللہ. تسی بھی آکھو لکھ لکھ مبارک، لکھ مبارک. سبحان اللہ. قاری صاحب آپ کو، آپ کے شاگردوں کو، پوری ملت کو لکھ مبارکاں. آپ نے، میرے رب نے جو اپنے ذمہ کرم کام لگایا ہے وہ اس نے کنی اور لوگوں کے ذمے لگایا، اور انہوں نے وہ کام الحمدللہ کر کے دکھایا. یقین ہے کہ آپ پہ ہے میرے رب کی رحمت کا سایہ، قیامت تک سلامت رہے یہ سرمایہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں
ہدایت پہلا چہرہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. ذکر میں اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزرے یا اللہ نے قبول فرما. یا اللہ یہ خوبصورت بزم جو آج سجائی گئی ہے یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے. قاری صاحب کہ جن شاگردوں نے عزیزوں نے محبت کرنے والوں نے جس رنگ میں بھی جس انداز میں بھی حصہ لیا اے باری تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. حضرت قاری صاحب کی یا اللہ ان خدمات کو قبول فرما. تیرے اس بندے نے نصف صدی تک تیرے دین کی خدمت کی، قرآن پاک کے حفظ کے اندر اور قرآن پاک کے اس فیضان کو عام کیا. وہ جو حفیظ جالیندری نے کہا تھا اس شعر کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اگر یوں پڑھا جائے کہ تحفیظ قرآن میں جو بھی قاری بشیر کا حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات، نصف صدی کا قصہ ہے. باری تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ یہ تیری توفیق کے ساتھ تیرے کرم کے ساتھ یا اللہ تو نے انہیں ہمت عطا فرمائی اور یہ استقامت کے ساتھ قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے. اے باری تعالیٰ جس طرح آج انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں انہیں اور ان کے شاگردوں کو یا اللہ معاشر کے میدان میں بھی عزتیں عطا فرمانا. یا الہ العالمین ان کے علم میں عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرما. ان کے صاحبزادگان کو یا اللہ ان کے راہوں پہ چلتے ہوئے یا اللہ انہیں بھی دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو اور ترقیاں عطا فرما. یا الہ العالمین سب کا آنا قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہر بلا سے ہر وبا سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ سب کے دکھ درد دور فرما. تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے چین دلوں کو سکون عطا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. نرینہ اولاد کے جو خواہش مند ہیں یا اللہ انہیں نیک لڑکی عطا فرما. یا الہ العالمین عالمی اسلام کی خیر فرما. پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رہیں. موت آئے تو ایمان پہ موت آئے. آخری لمحات ہوں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ ہو. ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا کی مکی کا جلوہ ہو. قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو. وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.